السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابراز سعید۔ ناظرین، 1835 میں لارڈ میکالے نامی گورے نے ہمارا تعلیمی نظام مرتب کیا اور ہم اتنے ثابت قدم ہیں کہ 200 سال گزرنے کے باوجود ہم نے اس تعلیمی نظام میں زیر زبر تک کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حالانکہ لارڈ میکالے کا کہنا تھا کہ میں نے بر صغیر میں بہت زیادہ سفر کر کے اس کلچر کو، اس تمدن کو، اس ثقافت کو سمجھنے، اسٹڈی کرنے کے بعد یہ جانا کہ یہ معاشرہ بڑا ہی سموتھ چل رہا ہے۔ یہاں نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی بیکاری ہے، بلکہ لوگ انتہائی سادہ لیکن مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اس حال میں ہم کتنا بھی عرصہ کوشش کرتے رہیں اس قوم کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس قوم کو فتح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان کے دماغ سے ان کی یہ سیٹسفیکشن، ان کی یہ سپیریئرٹی نکالنا ہوگی، اور وہ تعلیمی نظام کے ذریعے نکالی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ان کی سپیریئرٹی، ان کی سیٹسفیکشن کی بجائے ان کی کم مائگی کا احساس دلائیں، انہیں احساس دلائیں کہ یہ درجہ دوم یا درجہ سوم کی زندگی بسر کر رہے ہیں کمپیریٹیولی ولایت کے۔ انہوں نے ایسا تعلیمی نظام مرتب کیا کہ اس وقت کے برصغیر کے باسی جن میں یہ سکت تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں، انہیں انگریزی کی طرف مائل کیا، اور انہیں ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ انگریزی ہی ترقی کرنے اور انگریزی ہی بہتر زندگی بسر کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اور انگریزی میں بھی انہیں فزکس یعنی طب، کیمیا، بایو یا میتھمیٹکس جیسے سائنسی علوم کا علم حاصل کرنے کی تربیت دینے کی بجائے انہیں انگریزی ادب کی طرف مائل کیا گیا، کیونکہ انگریز یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر معاشرے میں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس جیسے علوم عام ہوتے جائیں تو وہ معاشرہ دنیاوی ضرورتوں کے حوالے سے ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، جبکہ ادب میں علم حاصل کرنے سے، ادب کو پڑھنے سے، پڑھانے سے مادی ترقی تو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جس قوم کا ادب پڑھا پڑھایا جا رہا ہو اس کے تمدن، اس کے کلچر سے واقفیت ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہی گورا چاہتا تھا کہ ہندوستان یعنی بر صغیر کے لوگوں میں مادی ترقی کا فقدان رہے، جبکہ ان کے دماغوں میں یہ کمپلیکس پیدا ہوتا جائے کہ گورا جو ہے، انگریز جو ہے، وہ سپیریئر ہے اور وہ ہم سے کئی درجے بہتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اس چال میں لارڈ میکالے اور اس کی کمپنی، ایون ساری کی ساری انگریز قوم کامیاب رہی، اور 200 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے معاشرے میں آج بھی اس شخص کو سپیریئر گنا جاتا ہے جو انگریزی اچھی بولتا ہو۔ ہمارے ہاں اس گئے گزرے نظام کے باوجود اگر کوئی بچہ سائنس میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل بھی کر لے تو اسے کسی کونے کھدرے میں لگا کر جان کھلاسی کرائی جاتی ہے، نہ کہ اس کی تعلیمی استعداد سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دوسری طرف انگلستان سے کوئی بابو 3rd کلاس میں بھی بیرسٹری پاس کر کے آ جائے تو اسے سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، وہ عدلیہ کا بھی بادشاہ بن جاتا ہے، وہ وکلاء میں بھی ناموری پیدا کرتا ہے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہائی فائی عہدوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر 25 کروڑ لوگوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ میں آج سے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگلستان سے پڑھ کے آنے والے، خواہ ان کا تعلق ایڈوکیسی سے ہو یا کسی اور شعبے سے، کتنوں نے اس معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوشن کی ہے؟ بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہم نے انگلستان سے پڑھ کے آنے والوں میں،
لیکن کیا ان کی یہ بیرسٹری کی ڈگریاں ہمارے عدالتی نظام کو سنوار پائیں؟ کیا ان کے یہ بڑے بڑے نام اور ان کی جادوگری انگریزی والی، وہ جس طرح فر انگریزی بولتے ہیں، ان کی یہ انگریزی ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو آئین کے مطابق چلانے میں کامیاب ہوئیں؟ کیا ان کی یہ انگریزی اور ان کی یہ ڈگریاں ہمارے معاشرے کے عام آدمی کو انصاف مہیا کر سکیں؟ کیا ہمارا عدالتی نظام عام آدمی کو انصاف مہیا کر سکا؟ اگر نہیں کر سکا تو خدا کے واسطے للہ انگریزی کا دامن چھوڑ کے اپنی ماں جائی زبان اردو کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے عدالتی نظام بلکہ دیگر ڈپارٹمنٹس پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم دنیا کے جدید علوم بھی آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ یقین جانیں، اگر ہم شاہراہ ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی اقوام عالم کی دوسری قوموں کی طرح ترقی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک نہ ایک دن اپنی زبان کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ آپ مجھے یا میں آپ کو 10 دن کسی بدیشی زبان میں لیکچر دیتے رہیں تو وہ ایکچول تھیم جو ہم ایک دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں شاید نہ سمجھا پائیں، جو ہم اپنی زبان میں میکسیمم 10 منٹ کے کنورزیشن کے بعد ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے۔ غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔